تعمق یعنی دین میں غلو پسندی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاعتصام میں بعض روایتوں کے لیے جو عنوان قائم کیا ہے، باب ما یکرہ من التعمم والتنازع، یعنی غلو پسندی اور باہمی تنازع کی وہ صورتیں جو ناپسندیدہ ہیں۔ وہ اس بات کی واضح شہادت ہے کہ لفظ تعمق دراصل غلو کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہ استعمال سابقہ اہل علم میں بھی معروف رہا ہے، اور اس پہلو میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طرز عمل خود ایک دلیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ حدیث شریف میں ایک اور لفظ تنطع آیا ہے جو اسی معنی کو ظاہر کرتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلک المتنطعون، یعنی غلو پسند لوگ ہلاک ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ دین میں غلو پسندی کا دروازہ بند کرنا۔ اس سلسلے میں سب سے نمایاں بات ہمیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر الاقتصاد فی العمل کے عنوان کے تحت ملتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تشریع احکام کے پیچھے ایک عظیم مقصد یہ تھا کہ دین میں غلو پسندی کا دروازہ بند کر دیا جائے، تاکہ لوگ ظاہری احکام کی شدت پر حد سے زیادہ اصرار نہ کریں، ورنہ بعد میں آنے والی قومیں انہی باتوں کو آسمانی فرض سمجھنے لگیں گی۔ پھر ایک اور طبقہ آئے گا جو ظنی امور کو قطعی یقین کا درجہ دے دے گا، اور اس طرح دین میں تحریف واقع ہوگی، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، اور رہبانیت جسے انہوں نے خود گڑھ لیا، ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی۔ اعتدال کی تاکید۔ انہی مفاہیم کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو عمل میں اعتدال اپنانے کی تاکید فرمائی، اور یہ کہ کوئی شخص حدود سے تجاوز نہ کرے، تاکہ نہ دین میں خلل پیدا ہو، نہ انسانی سہولتیں ضائع ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات اور افعال کے ذریعے اس اعتدال کی تعلیم صراحتاً اور اشارتاً دونوں انداز میں دی۔ غلو اور تحریف کا تعلق۔ شاہ صاحب اپنی کتاب باب احکام الدین من التحریف میں تحریر فرماتے ہیں، تحریف کے اسباب میں ایک سبب تعمق یعنی غلو پسندی بھی ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب شارع کسی امر کا حکم دے یا کسی چیز سے روکے تو بعض لوگ اپنی ذہنی کیفیت کے لحاظ سے اس حکم کو مخصوص حالت سے بڑھا کر دیگر مشابہ صورتوں تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر جب کبھی معاملہ کسی شبہہ یا روایات کے تعارض کی بنا پر مبہم ہو جاتا ہے تو سختی والے پہلو کو اختیار کر کے اسے اپنے لیے لازم سمجھ لیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فعل کو عبادت قرار دیتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کام عادتاً انجام دیے تھے، نہ کہ بطور حکم شرعی۔ یہی طرز فکر تحریف کا آغاز ہے۔ مثلاً جب روزہ مشروع ہوا تاکہ نفس پر قابو حاصل ہو تو بعض لوگوں نے سمجھا کہ سحری کھانا بھی روزے کے مقصد کے خلاف ہے، حالانکہ ایسا گمان سراسر غلو ہے۔ تشدد اور سخت گیری۔ تحریف کا دوسرا سبب تشدد ہے، یعنی ایسی مشقت والی عبادتوں پر اصرار جن کا شریعت نے حکم نہیں دیا، جیسے مسلسل روزے رکھنا، پوری رات بیدار رہنا، دنیا سے کنارہ کشی یا شادی سے اجتناب کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہما کو
ایسی عبادتوں سے منع فرمایا۔ ارشاد فرمایا، دین میں سختی کرنے والا کوئی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا مگر دین اس پر غالب آ جاتا ہے۔ یعنی جو شخص دین کے احکام میں ضرورت سے زیادہ سختی اختیار کرے گا وہ آخر کار اس سختی کے بوجھ تلے دب جائے گا۔ پس اگر ایسا غلو پسند یا متشدد انسان کسی قوم کا معلم یا سردار بن جائے تو لوگ یہ گمان کرنے لگیں گے کہ اس کی شدت پسندی بھی شریعت ہی کا حصہ ہے، اور اس طرح وہ سمجھیں گے کہ یہ طرز عمل اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ یہی بیماری سابقہ امتوں بالخصوص یہود و نصارہ کے مذہبی پیشواؤں میں بھی پیدا ہو گئی تھی۔